آج ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش میں آپ کو پتہ ہے 2024 میں ایک بہت بڑی ریولوشن ٹائپ کی چیز ہوئی تھی، جس میں جو پرو انڈیا گورنمنٹ تھی شیخ حسینہ واجد کی، اس کو ٹاپل کر دیا گیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا، انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کر فرار ہو جائیں، اور تب سے آج تک وہ انڈیا کے اندر مقیم ہے، وہاں ان کو اسائلم ملا ہوا ہے۔ تو یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ ایک دن میں نہیں شروع ہوا تھا، بلکہ یہ 2-3 سال سے چل رہا تھا، اور اس کے اندر بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹس انوالو تھے اور سوسائٹی کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس جو ہیں اس کے اندر انوالو تھے، اور 2024 تک آتے آتے اس مہم نے ایک مطلب پورے ملک گیر قسم کی موومنٹ کی شکل اختیار کر لی، اور پورے ملک میں اب بہت زیادہ پروٹیسٹ اور بہت زیادہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے، اور مستقل اور اتنے حالات خراب انہوں نے کر دیے کہ شیخ حسینہ کو ان کے جو محل ہے یا ان کا پریزیڈینشیل پیلس تھا یا جو بھی، اس کے اوپر حملہ کرنے پر جب وہ آ جاتے ہیں، جب اینڈ ہو جاتی ہے نا پروٹیسٹرز کی، کہ ان کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں کی جاتی، ان کے اوپر شوٹ کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے پروٹیسٹرز کو، ان کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ پروٹیسٹ اگر نہ ختم ہو تو پھر پروٹیسٹرز کو اپنی طاقت فیل جب ہوتی ہے نا کہ ہاں ہم زیادہ اسٹرانگ ہیں ان پاپٹ رجیمز کے مقابلے میں، تو پھر وہ ان محلات تک پہنچ جاتے ہیں، ان سرکاری دفاتر تک پہنچ جاتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ تو یہی ہوا کہ شیخ حسینہ واجد کے جو محلات ہیں وہاں تک جب عوام پہنچ گئی تو تب انہوں نے وہاں سے فرار حاصل کیا۔ لیکن یہ جب سب ہو گیا تو ظاہر سب سے زیادہ اس کا تکلیف اور جو دکھ تھا وہ انڈیا کو پہنچا، کیونکہ جب سے شیخ مجیب الرحمان کی اسیسینیشن ہوئی تھی تو تب سے ان کی بیٹی ہی زیادہ تر حکومت میں شیخ حسینہ واجد ہی رہتی تھی۔ جو اپوزیشن ایک پارٹی تھی جس کی لیڈر خالدہ ضیاء تھی، وہ پارٹی بھی کبھی کبھی حکومت میں آتی تھی، لیکن ان کا جو پاور کا جو ٹائمنگ ہے وہ بہت شارٹ ہے ان کے مقابلے میں، بیکاز ان کو انڈیا کی بیکنگ حاصل تھی، اور انڈیا آلویز وانٹڈ کہ ہمارا ایک پپٹ یہاں پر جو ہے نا حکومت قائم رہے، اور جو بھی ٹریڈ کی ڈیلز ہیں، جو کہ بھی اکانومی جیسے چل رہی ہے بنگلہ دیش کی، اور پھر اس کے بعد جو اسٹریٹجک ٹائز ہیں بنگلہ دیش کے، وہ پورے کے پورے انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور کسی ملک کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسٹارٹنگ فرام دا ڈے کہ شیخ مجیب الرحمان کو وہاں پر حکومت مل گئی بنگلہ دیش میں، تب سے آج تک 2024 تک جب پاکستان اور بنگلہ دیش دو الگ ملک بن گئے، تو ایسا ماحول بنایا گیا، ایسا نیریٹو وہاں پہ بنایا گیا کہ پاکستان کو سب سے بڑا دشمن پروٹیکٹ کیا گیا بنگلہ دیش کا، اور اس نیریٹو بلڈنگ میں انڈیا کا بہت زیادہ ہاتھ رہا، اور یہ اس میں یہ ان کا کام ان کا رہا۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہو کہ جیسے ہی یہ ریولوشن آتی ہے تو اس ریولوشن کے نتیجے میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو پروٹیسٹرز تھے نا، انہوں نے جو بنگلہ دیش کے پرانے میوزیمز چلے آ رہے تھے نا، ان کے اوپر حملہ کر کے اور ان مونومنٹس کو توڑ دیا جو اینٹی پاکستان مونومنٹس تھے، اینٹی پاکستان جو پریچ کیا جاتا ہے نیریٹو، اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا، توڑ دیا، جلا دیا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ جو ہے چاہتے ہیں کہ اب جو نئی ایک طرز حکومت قائم ہو بنگلہ دیش کے اندر، وہ پرو پاکستان ہو اور پرو پاکستان کے ساتھ دوستی وہ رکھے، اور جو ہے قریب پاکستان کے ساتھ آئے، جو کہ ان کا مطلب ظاہر ہے وی آر بردر کنٹریز، بردر اسلامک کنٹریز۔ تو جب یہ چینج آف گورنمنٹ آئی، محمد یونس نے یہاں پر حکومت سنبھالی، تو اس کے بعد فوری طور پر پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کو جو ہے نا وہ ہاٹ لائن پر لے کر آ گیا۔ محمد یونس پاکستان کی وزٹ پہ بھی آئے، پاکستانی ڈیلیگیشنز اور بنگلہ دیشی ڈیلیگیشنز اس کے بعد آپس میں ملتے رہے ہیں، پاکستان آرمی کے ڈیلیگیشنز بھی بنگلہ دیش جاتے رہے ہیں، بیکاز وی وانٹ ٹو گیو دیم دا اسٹریٹجک ڈیفینس ٹائپ آف الائنس جو کہ پاکستان کیپبل ہے جو دینے کے لیے۔ اور پھر چائنا جو ہے وہ بھی بالکل اس بات پہ بہت رضامند ہے کہ جو بنگلہ دیش کی اسٹریٹجک ٹائز ہیں وہ چائنا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ قائم کیے جائیں، تاکہ انڈیا کو جو ہے نا مزید کارنر کیا جا سکے، چاروں طرف سے گھیرا جا سکے۔ تو یہ سلسلہ تو چل ہی رہا تھا، لیکن اب جو یہ پروٹیسٹرز جو ہیں دوبارہ سے سڑکوں پہ کیوں آ گئے؟ بیکاز یہ جو پروٹیسٹ کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے نارملی آپ دیکھتے ہو کسی بھی ملک میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ نارملی آپ دیکھتے ہو کہ جب کسی بھی ملک میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، گورنمنٹ ٹاپل ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ پروٹیسٹرز بالکل غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا پھر کوئی لینا دینا نہیں رہتا۔ لیکن یہ پروٹیسٹ اس وجہ سے یونیک ہے کیونکہ کچھ پروٹیسٹ لیڈرز، یوتھ کے لیڈرز جو ہے نا، ان کو گورنمنٹ کے اندر انکلکیٹ کیا گیا تھا،
اور اس کے بعد آج تک یعنی وہ لیڈرز جو ہیں یوتھ کے لیڈرز جو ہیں ان کی ایک اہمیت ابھی تک وہاں پر ہے. اور یہی ہوا کہ ایک جو 2024 کا جو ایکٹیوسٹ تھا بالکل ینگ لڑکا جس کا نام الٹیلیو عثمان اس کا نام تھا, وہ مطلب اپنی شریف عثمان ہادی اس کا نام تھا, اور وہ اپنے یعنی نارمل زندگی کا کام کر رہا تھا, رکشے پہ ایکچولی وہ ٹریول کر رہا تھا جب کہ اس کو شوٹ کیا گیا. اور کافی دن سے وہ ہاسپٹل میں جو ہے نا وہ زندگی اور موت کا مطلب وہ کے بیچ میں ایک مطلب وہ اسٹرگل کر رہا تھا, اور پھر ان دی اینڈ اس کو سنگاپور بھیج دیا گیا بہتر علاج کے لیے, کیونکہ یہاں پر اس کا علاج ممکن نہیں ہو رہا تھا, لیکن سنگاپور جا کر اس نے اپنا دم توڑ دیا, شہید ہو گیا. تو اب اس کے بعد جو ہے نا یہ دوبارہ سے ایک طرح کی ایکٹیویٹ یہ جو پروٹیسٹرز ہیں یہ باہر کو نکل آئے. انہوں نے کچھ اخبارات کے دفاتر پہ حملہ کیا, کچھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کی, اور حکومت کو بھی سوال اٹھایا کہ بھئی یہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ینگ یوتھ ہے اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کون ٹارگٹ کر رہا ہے. سو انڈین جو ایمبیسی ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا ان پروٹیسٹرز نے, اور ان کو حملہ کر کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کر کے, اور ان کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ ہماری سیاست میں انوالو ہو رہے ہو, اور آپ ہمارے جو ہے نا جو اینٹی انڈیا والے پروٹیسٹرز ہیں اور اینٹی انڈیا والی جو خیال رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر آپ حملہ کر رہے ہو, تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اور اسی توڑ پھوڑ کے بعد جو ہے انڈیا نے جو بنگلہ دیشی انوائے ہے انڈیا کے اندر جو موجود ہے اس کو بلا کر انہوں نے کنسرنس بھی ظاہر کیے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ کے ملک میں. سو یہ کچھ چل رہا تھا. اور اسی اثنا میں جو بنگلہ دیش کے یوتھ کے لیڈر ہیں محمد حسنات عبداللہ ان کا نام ہے, انہوں نے بھی یہ مطلب یہ جلسے وغیرہ کیے ہیں, اور اس میں انہوں نے انڈیا کو ڈائریکٹلی تھریٹن کیا ہے کہ جو 7 سسٹرز ہیں نا جو بنگلہ دیش کے ایسٹ میں واقع ہیں اور انڈیا سے وہ بالکل ایک طرح سے ڈسکنیکٹ ہیں, وہ 7 پروونسز جو انڈیا کے ہیں ان کو ہم انڈیا سے الگ کر دیں گے, توڑ دیں گے. میں آپ کو گوگل ارتھ پر بھی تھوڑا سا دکھا دوں کہ یہ بنگلہ دیش ہے, اور یہ پورا آپ کو پتہ ہے مین لینڈ انڈیا اس طرف ہے, اور یہ جو بنگلہ دیش جب آ جاتے ہیں نا تو بنگلہ دیش کے ایسٹ پر یہ 7 پروونسز ہیں, تریپورہ اور منی پور, ناگالینڈ, میگھالینڈ, آسام اور ایک آدھا اور ہیں. یہ جو 7 پروونسز ہیں نا ان سب میں ایکچولی دہائیوں سے سپریٹسٹ موومنٹس بہت زوروں سے چل رہی ہیں. آلریڈی یہ جو صوبے ہیں نا یہ خود بخود انڈیا سے الگ ہونا چاہتے ہیں, اور یہ نہیں مانتے کہ وہ انڈیا کا حصہ ہیں, اور انڈین گورنمنٹ جو ہے نا وہ ان صوبوں میں بہت زیادہ اسٹرگل اس کو کرنی پڑتی ہے ان کو اپنے ساتھ جڑے رکھنے میں. تو لیکن بنگلہ دیش کو جب غصہ آیا تو وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ بھئی ہم تو یہ والے جو, کیونکہ یہ بالکل چھوٹا سا ایک راستہ ہے, اگر اس کو بند کر دے بنگلہ دیش کی فوج یا بنگلہ دیش کے لوگ آگے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ پورا جو تعلق ہے ان کا اپنے 7 پروونسز سے بالکل کٹ جائے گا, اور وہ الگ لینڈ پیس بن جائے گا. تو یہ ایک بڑا خطرناک سچویشن ہے جس میں انڈین جو اسٹریٹجک تھنکرز ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں کہ ان 7 پروونسز کو ہم کس طرح سیکیور کریں. اور یہ جو بالکل چھوٹا سی جگہ ہے سلیگوری کریک جس کو کہتے ہیں, اس راستے کو کیسے سیکیور کریں, کیونکہ وہاں سے دوسری طرف سے آپ دیکھ رہے ہو کہ چائنا کی طرف سے اور خطرہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر کے اندر آ کر اس راستے پہ قابض ہو جائیں گے, اور یہاں بنگلہ دیش سے یہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ کہیں اس راستے کے اوپر کوئی سیبوٹاج نہ کرے. اور یہ میں آپ کو ایک کلپ بھی دکھا دیتی ہوں حسنات عبداللہ کا, جو کہ بہت ہی جوش میں یہ تقریر کر رہے ہیں, اور اسی تقریر میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم 7 سسٹرز کو انڈیا سے الگ کر دیں گے, توڑ کے الگ کر دیں گے. اسی پہ یعنی انڈیا کی اندر بہت زیادہ تشویش پیدا ہو گئی ہے, اور یہ بالکل کل پرسوں ہی یہ بات ہوئی ہے کہ انڈین پارلیمنٹ کے اندر جو ان کے ایک بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں ششی تھرور, انہوں نے یہ موو آگے فارورڈ کیے کہ جو بنگلہ دیش کی آج کی سچویشن ہے وہ انڈیا کے لیے گریٹسٹ اسٹریٹجک چیلنج ہے. اور 1971 کی انہوں نے بات کی ہے کہ تب سے جو ہم نے یعنی بنگلہ دیش بھائیوں کا ساتھ دیا, یعنی اس واقعے کو تو وہ بڑا اپنے لیے پلس رکھتے ہیں نا کہ جو پاکستانی آپریشن والی گورنمنٹ تھی اس کے شکنجے سے ہم نے بنگلہ دیش کو نکالا, ان کو آزادی حاصل کرنے میں مدد دی, وہ تو ہم نے بڑا ہی اچھا کام کیا. لیکن آج جو کچھ بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور آج جو حالات بگڑے ہوئے ہیں 2024 سے آج تک کے,
وہ انڈیا کے لیے ایک بہت ہی گریٹسٹ اسٹریٹجک چیلنج ہے. اور ششی تھرور نے اس طرح کی باتیں کی. انہوں نے بولا کہ جو یہ سارے واقعات ہوئے ہیں یہ ڈیولپمنٹ آف دی انریسٹ اس کو کس سے ملایا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے کمبینیشن آف دا رائز آف اسلامک ریڈیکلس, intensifying Chinese and Pakistani influence and the collapse of dominance of Sheikh Hasina's Awami League. یعنی کیا بات وہ کر رہے ہیں کہ جو یہ سارا 2024 سے آج تک چلتا آ رہا ہے سلسلہ, اور انڈر دا گورنمنٹ آف محمد یونس, اور اس میں پاکستان اور چائنا کی جو انفلوئنس ہے نا وہ بنگلہ دیش کے اندر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور جو شیخ حسینہ کی جو عوامی لیگ, جیسے ہمارے یہاں مسلم لیگ کو سمجھا جاتا ہے نا کہ وہ جماعت جس نے مسلمانوں کو آزادی دلائی, پاکستان کا قیام وجود میں آیا ان کی وجہ سے, اسی طرح عوامی لیگ کو وہاں پر ایک یعنی فادر فگر قسم کی پارٹی سمجھا جاتا ہے جنہوں نے بنگلہ دیش کو آزاد کروایا تھا. تو اس کی جو ڈومیننس عوامی لیگ کی ختم ہو رہی ہے, اور پاکستان اور چائنا کا انفلوئنس بہت زیادہ تیزی سے اس ملک کے اندر بڑھ رہا ہے. تو اس چیز کو انہوں نے اسلامک ریڈیکلس کے ساتھ بھی ملا دیتے ہیں, اور کیونکہ وہ یہ لیبل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پروٹیسٹرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں اور مختلف سوسائٹی کے اور لوگ ہیں, وہ ریڈیکل ہیں. ظاہر جب یہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے لیڈرز اگر اینٹی انڈیا بات کریں گے اور 7 سسٹرز کو کاٹنے کی بات کریں گے انڈیا سے, تو پھر یہ لوگ تو انڈیا تو ان کو ریڈیکل کہے گا ہی, وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. بہرحال ششی تھرور نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ challenge while the challenge in 1971 was existential, humanitarian and birth of new nation, the later یعنی آج کا جو ہو رہا ہے سب کچھ, وہ it is graver, a generational discontinuity, a shift of political order and a potential strategic realignment away from India. یعنی وہ تو ہم نے بڑا humanitarian کام کیا تھا نا 71 میں, لیکن اب جو یہ ہو رہا ہے تو یہ ایک جنریشنل ڈسکنٹینیوٹی ہے. یہ کیا انہوں نے بات کی ہے جنریشنل ڈسکنٹینیوٹی کا مطلب تو یہ لگ رہا ہے نا کہ جیسے شیخ مجیب, ان کی بیٹی حسینہ واجد, اس کے بعد ان کے بیٹے آ جانے تھے, اس کے بعد ان کے بیٹے آ جانے تھے, یہ ہے کیا جنریشنل کنٹینیوٹی جس کی بات کر رہے ہیں ششی تھرور. یعنی کہ ایک بادشاہی ٹائپ کا نظام, ایک ایسا نظام جس میں جو بھی گورنمنٹ ہے وہ مطلب انشور ہو کہ وہ ہمیشہ ہی پرو انڈیا پپٹ بنی رہیں گی. اس طرح کی چیز جو ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو گئی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل آرڈر ہے وہ ٹوٹلی شفٹ ہو رہا ہے, اور جو ری الائنمنٹ, نئی الائنمنٹ بنگلہ دیش کے اندر سامنے آ رہی ہے وہ تو یعنی اینٹی انڈیا لگ رہی ہے اور اوے فرام انڈیا لگ رہی ہے. سو انہوں نے کہا if India fails to recalibrate this movement it risks losing strategic space in Dhaka, not to war but to irrelevance. یعنی جنگ کی بات نہیں وہ کر رہے بنگلہ دیش کے ساتھ, لیکن یہ ساری جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اور پاکستان اور چائنا کی طرف موو ہو رہی ہے بنگلہ دیشی پالیٹکس, تو آنے والے دنوں میں جو انڈیا کی جو بات ہے وہ ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو جائے گی بنگلہ دیش کے اندر. کوئی سے نہیں رہے گی انڈیا کی ان کی کسی بھی معاملے کے اندر, اور وہ بالکل دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے, ارریلیونٹ ہو جائیں گے. اور یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ انڈیا کیوں اتنا زیادہ خفا ہے, کیوں اتنا زیادہ پریشان ہے. کیونکہ دیکھیں ایک طرف سے اگر انڈیا کو اس کی جو ویسٹ ہے اس پہ پاکستان اس کو گھیر لے, دوسری فلینک پہ یہ ویسٹ کی طرف بنگلہ دیش اس کو گھیر لیتا ہے, اور اوپر تو چائنا کی موجودگی ہے ہی جو کہ ہمیشہ ایک اسٹرینتھ پوسچر کے ساتھ ہمیشہ انڈیا کے سر پہ سوار رہتا ہے چائنا. تو تینوں چاروں طرف سے اگر انڈیا کو لگ رہا ہے کہ میرے لینڈ جتنا بھی کور ہے وہ سارا اینٹی انڈیا لینڈ بن گیا. نیپال میں بھی جو گورنمنٹ ہے وہ اینٹی انڈیا ہی رہتی ہے. سو اس وجہ سے تو انڈیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ, اور ہو گیا صحیح معنوں میں, کہ یہ کس طرح سے بنگلہ دیش جو ہے کیسے ان کے ہاتھوں سے سلپ کر کے نکل گیا اور یعنی اینٹی انڈیا کیمپ میں چلا گیا. سو کہنے کا مطلب ہے کہ جو باتیں ششی تھرور نے کی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, کہ 71 کی جو جہاں تک بات ہے نا بڑی افسوسناک بات پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے بڑا دل ٹوٹتا ہے 71 کا ذکر کرتے ہوئے, آلدو کہ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے نا اس کے اوپر خوشی مناتے ہیں کہ ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ مل گیا. تو ہمیں اس چیز کو ریوائز ضرور کرنا چاہیے کہ 71 میں پاکستان نے بہت زیادہ غلطیاں کی تھیں, اور بنگلہ دیشی جو بھائی تھے اور جو لوگ ہیں عوام ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی پاکستان کی طرف سے ہوئی تھیں. اور ہم یہ چیز بھول گئے تھے کہ بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ جو بنگال کا خطہ ہے اس کی کتنی زیادہ اسٹرگل ہے انڈیپینڈنس موومنٹ کے اندر, کتنا زیادہ ان کی ہسٹری ہے, کتنا کلچر ہے ان کے اندر, اور وہ کیسے یہ چیز برداشت کر سکے ان کے آزادی ملنے کے بعد بھی ان کو ایسٹ کی طرف سے حکم آ رہے ہیں, ان کی کوئی صحیح نہیں ہے ایز اے پیپل. بنگال کے جو لوگ ہیں وہ ایک میجر
ایتھنیسٹی ہیں دنیا کی دوسری یا تیسری بڑی ایتھنک گروپ ہیں بنگالی، تو ان کی جو آواز ہے، ان کی وہ جو چیز ہے، اس کو دبانے کی جب ایسٹ والوں نے، ویسٹ پاکستان نے کوشش کی تو وہ بہت بڑی غلطیاں تھیں. کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ دیکھو، میں آپ کو دوبارہ سے گوگل ارتھ میں دکھاتی ہوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دو اتنے زیادہ کٹے ہوئے خطے تھے، اور ان کے بیچ میں جو ہزاروں میل کا فاصلہ تھا وہ سب انڈیا کی سرزمین سے یعنی کور ہو رہا تھا، ایک اینٹی مطلب پاکستان سرزمین سے. تو نیچرل بات تھی، بالکل نیچرل بات تھی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک کنٹری بن ہی نہیں سکتے تھے. دنیا میں کسی بھی جگہ ایسے کنٹری نہیں ہے جو اس کے دو حصے اتنے دور ہیں، تو نیچرلی وہ دو کنٹریز بنتی تھی. لیکن کرنے کی بات یہ تھی کہ جو پاکستان کے جو لیڈرشپ تھی وہاں اس وقت، شیخ مجیب کو لے کر کے بیٹھتے میز پہ بیٹھ کر اس کو برد باری سے اور اچھی طریقے سے اس چیز کو ریزالو کرتے کہ ہاں تم لوگوں کی انٹرسٹ، تم لوگوں کی جو پالیٹکس ہے، تم لوگوں کی جو اکانومی ہے وہ بالکل الگ ہے ہم سے، تم لوگوں کی جو اسٹریٹجک نیڈز ہیں وہ بالکل الگ ہیں. تو ہم اچھی طریقے سے دو الگ انڈیپینڈنٹ کنٹریز بن جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا اچھی طرح سے ایمبریس کرتے ہیں اس معاملے میں. یہ کرنے کے بجائے جب انہوں نے انڈیا کو موقع دیا کہ وہ آ کر کے یہ ساری انسٹیگیشن کرتے اور مکتی باہنی کو ٹرین کرتے، ان کو ویپنز دیتے اور لاکھوں لوگ اس کے نتیجے میں مارے جاتے، وہ سب اگر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ انڈیا نے جو پرو انڈین گورنمنٹس پپٹ رجیمز وہاں پہ بنائے رکھی وہ یہ نہ کر پاتا. اور پھر جو 6-7 دہائیاں جو گزری ہیں اس کے بیچ میں، اس میں جو ایک نفرت کی جو آئرن وال تھی ہمارے پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں، ایک نفرت کی جو کہ انڈین نیریٹو سے ہی وہ اسٹرینگتھن ہوتی تھی ہمیشہ، تو وہ چیز نہ ہو پاتی. اور پاکستان اور بنگلہ دیش دو دوست ممالک ہوتے، آفٹر آل وی ور بردرس، وی ور لائک ون سنگل کنٹری، ون سنگل نیشن. ایک ساتھ مل کر ہم نے آزادی کی تحریکیں چلائی تھی. تو یہ جو گیپ جو 50-60 ایئرس کا ہے وہ ہمارے بیچ میں نہیں آتا. اور اب اس وقت میں سمجھتی ہوں بہت ہی خوش آئند ہے کہ دو انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹریز کی طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کریں، الائنس کریں، ایک دوسرے کو امبریس کریں. اسٹریٹجک الائنس اگر ہمارے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے جو چائنا چاہتا ہے، بیکاز چائنا یہی چاہتا ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کے اندر پرو چائنا اور پرو پاکستان گورنمنٹ آئے، اور ایسی گورنمنٹ آئے جس کی مدد سے چائنا جو ہے نا وہ تینوں طرف سے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ انڈیا کو گھیر سکے، اور مطلب انڈیا کی ہمت نہ ہو. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انڈین نیریٹو ہے مستقل اینٹی پاکستان نیریٹو جو ان کی میڈیا میں بھی چلتا ہے، جو ان کے پولیٹیشینز بھی گرم رکھتے ہیں اس کو کہ پاکستان پہ حملہ کریں گے، پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ چیز قدرے کم کی جا سکتی ہے. کیونکہ اگر ہم وہی نیریٹو بنگلہ دیش میں اگر چل پڑے کہ ہم بھی انڈیا کے جو 7 سسٹرز ہیں ان کو توڑ کے الگ کر سکتے ہیں، تو پھر جو ایک پریشر بلڈ ہوگا انڈیا کے اوپر کہ وہ اپنے نیبرہڈ میں جو ہے نا وہ تمیز سے اور اچھی طریقے سے رہے، اور لوگوں کو جو ہے نا خام خواہ میں نہ ہی للکارے، اور نہ ہی وہ خام خواہ میں ان کے اوپر حملے کرے، اور نہ ہی اس خطے کے امن کو جو ہے نا وہ خراب کرنے کی کوشش کرے.